أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے. جتنا بھی ہو سکے جو باقی ماندہ دن ہیں، جو گھڑیاں ہیں، ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار شمار کیا گیا، اور اس میں کیا گیا عمل دن میں کریں یا رات میں کریں بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور خاص طور پر اس کی راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. راتوں کو قیام کریں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی سے دعائیں مانگیں. آج مسلمان دعاؤں کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں. اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں جو حالت ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ملک ملک میں مسلمان پریشان ہیں. ہمارے یہاں دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کہیں بھی نگاہ دوڑا کر دیکھیں، میرا خیال ہے اس طرف آگے سمندر آ جاتا ہے. ورنہ اس مملکت کے چاروں طرف جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ایسے میں اس مقدس مہینہ میں، اس انتہائی مبارک مہینہ میں ہمیں چاہیے کہ اور کچھ نہ کریں تو کم از کم آپ نے ان مسلمانوں کے لیے دعائیں تو مانگیں. اور کچھ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پابندیاں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بزدلی ہے. ایسی بات نہیں ہے. بین الاقوامی پابندیاں ہیں، ملکی پابندیاں ہیں، لیکن دعا پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، جس جس پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ دشمن کے ہاتھوں پریشان ہیں، اپنے ذاتی مسائل میں پریشان ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. یہ دعا کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم بڑے پرامن ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ پرامن ماحول اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ورنہ آپ دیکھو سوریہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، یمن میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور عراق جو کہ بہت بڑا ملک، وہاں اہل سنت مسلمانوں کا کیا حال. اللہ رب العزت اس مبارک مہینہ کو ان تمام مسلمانوں کی نجات کا مہینہ بنا دے. ہمیں بکثرت دعائیں مانگنی چاہیے ان لوگوں کے لیے. اور اسی مہینہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن کریم نازل کیا. اسے پڑھنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے. صرف تلاوت کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنن ترمذی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اگر کسی نے ایک بھی حرف کتاب اللہ کا پڑھا تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں. اور پھر آگے آپ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ بات کہیں ایسی نہ رہ جائے کہ حرف سے لوگ لفظ سمجھ لیں.
فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف لام میم 3 حرف ہے۔ صرف الف لام میم کہنے سے کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30 نیکی۔ اور اگر کوئی ایک صفحہ پڑھ لے تو نیکیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ایک سپارہ روزانہ، ایک جز 30 سپاروں میں سے ایک سپارہ مکمل کر لے، یقین جانیں کہ نیکیوں کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نیکیاں کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اگر نیکیاں کمانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کا اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اگر یہ بات نہ سیکھیں گے تو یقیناً بہت بڑی محرومی والی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو تعویذ لکھنے کے لیے نہیں بھیجا کہ کوئی سورت کو آیت لکھ کے اپنے گلے میں باندھ لو، اپنے بازو پہ باندھ لو۔ یہ کام تو طرح طرح سے بڑی دنیا کر رہی ہے، ہمارے لیے یہ کام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تعویذ لکھا، نہ لکھنے کا حکم دیا، نہ لکھنے کی اجازت بخشی۔ ہمارے لیے قرآن کریم ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے تعویذ بنانا ثابت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں بعض علماء اس سلسلہ میں مثبت پہلو رکھتے ہیں، ذہن میں کھلی جگہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں قرآن کریم کی آیات ہوں، اگر وہ لکھ کے کچھ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایسے لوگ ہیں یقیناً، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن ان کاموں کے لیے نہیں نازل ہوا، اور نہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے بعد گھر میں لوگوں کو اکٹھے کرو اور قرآن خوانی کرو۔ قرآن اس کے لیے بھی نازل نہیں ہوا۔ قرآن خوانیاں اگر لغوی طور پر آپ دیکھیں گے تو قرآن خوانی کا معنی کیا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ خواندن فارسی کا لفظ ہے، اس سے خوانی، جب ساتھ قرآن لگ گیا تو قرآن خوانی، معنی کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھنا۔ اب ہم اسے قرآن کے ساتھ خاص کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا، ورنہ یہ کتاب خوانی کہیں گے تو کتاب پڑھنا رہے گا۔ رسالہ خوانی، کتاب خوانی، مکتوب خوانی، قرآن کی وجہ سے کہا جاتا ہے تلاوت۔ یہ قرآن خوانیاں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلائیں۔ خلفائے راشدین جن کی اتباع کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو میرے بعد آئیں گے ان کی سنت واجب ہے، علیکم، تم پر فرض ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا، نہ خلفاء راشدین نے یہ کام کیا۔ اور یہ قرآن خوانی شروع کب ہوئی، کہاں ہوئی، اس کی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے۔ ہندوستان میں، جبکہ ہندوستان مشترکہ تھا، اللہ کرے کہ پھر کبھی مشترکہ ہی ہو جائے، یا نہیں جی چاہتا آپ لوگوں کا؟ بالکل کوئی نہیں بولا۔ میں نے کہا اللہ کرے یہ اکٹھا ہو جائے، تو کوئی آواز نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ یہ سارا دوبارہ ایک ہو جائے۔ اس پر ہمیشہ مسلمانوں کا حق رہا ہے، مسلمان حاکم رہے ہیں۔ اللہ کرے ان قریب یہ سارے کا سارا ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کی حکومت بن جائے۔ جب سے ہندوستان میں یہ سلسلے شروع ہوئے ہیں، یہ کوئی بڑی پرانی تاریخ نہیں ہے۔ یہ گھر گھر میں قرآن خوانیاں، آدمی مر گیا قرآن خوانی، اگر کوئی پریشانی کسی گھر میں آئی ہوئی ہے تو قرآن خوانی، کسی گھر میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے، اب تو آہستہ آہستہ یہ رواج ہونا شروع ہو گیا، رواج بن گیا۔
جیسے دیکھا 5 10 20 دن گزر گئے ہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، جی ہم گھر میں قرآن خوانی کراتے، برکتیں نازل ہوں گی۔ قرآن خوانی اور برکتوں کا تصور، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حلقے بنانا اور ان میں قرآن پڑھنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، نہ خلفاء راشدین نے سکھلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ صحابہ تھے، کسی نے ہمیں نہیں یہ بتایا۔ یہ قرآن خوانی آئی کہاں سے؟ ہمارے ہندوستان سے۔ ہندوستان کہتے ہوئے میں اپنے آپ کو بھی ہندوستانی شمار کرتا ہوں، کیونکہ ہم سارے اکٹھے ایک ہی ملک کے رہنے والے تھے، اور اللہ کرے پھر ہو جائیں۔ یہ صرف ہندوستان کے اندر پیدا ہونے والی، کیا کہیں گے اس کو، سنت ہے یا کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنا بدعت نہیں ہوتا، آپ یہ بات تو سمجھتے ہی ہیں۔ قرآن کو کوئی بھی بدعت نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کو کوئی بدعت نہیں کہے گا، کیونکہ اس میں تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ بدعت کب بنا؟ جب ہم نے سپارے بانٹے، لوگوں کو اکٹھے کیا، محلے کی عورتیں آ گئیں، مدرسے کے طالب علم آ گئے، اور طے ہو گیا کہ ہم یہاں آج فلاں گھر میں قرآن خوانی ہوگی، اور باقاعدہ حلوائی کی دکان پہ آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ بوندی تیار کر دو۔ بوندی تو آپ جانتے ہیں نا، بوندی کے لڈو بھی ہوتے ہیں، ایک ذرا اس سے تھوڑی بڑی بوندی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی لپوں کے ساتھ کھائی اور پی جاتی ہے۔ بوندی تیار ہو رہی ہے، بریانی پک رہی ہے، یہاں 150 لوگ، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہیں، یہ تلاوت کے حوالے سے جھٹکا دے رہے ہیں، مسلسل ہاتھ میں سپارہ ہے۔ ایسے واقعات سننے میں آئے، جن لوگوں نے یہ قرآن خوانیاں اٹینڈ کی ہیں، ایسے واقعات سننے میں آئے کہ وہاں جا کے بولا بھائی سپارہ دیو، سپارہ دیا، تھوڑی دیر کے لیے ایسے ایسے کیا اور کہا کہ ہمارا ہو گیا، پڑھا نہیں، سپارہ واپس کیا اور کہا کہ ہمارا ہو گیا۔ اگر یہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے تو اس میت کو چلا گیا، کیا گیا میت کو؟ کچھ بھی نہ گیا۔ گھر والے الٹے گناہگار ہوئے اس بدعت کی ایجاد پر، قرآن خوانی پر نہیں، اس انداز پر۔ اگر انداز سنت کے مطابق رہے، اولاد قرآن پڑھے، ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہے، اسے پڑھایا ہے، اسے لکھایا ہے، اسے سکھلایا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خاص اسپیشل سسٹم کے، بچے کی عبادت تک کا ثواب اس کے ماں باپ کو جائے گا، کیونکہ اس نے تربیت کی ہے، ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کسی کو سکھلا دیا ہے، استاد ہے، قاری قرآن ہے، اس نے طالب علموں کو سکھلایا، وہ طالب علم آگے ان کے شاگرد، قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، اس استاد کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ہم نے اس آٹومیٹک سسٹم کو اپنی مرضی کے مطابق کیا اور یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ اب مسئلہ بڑا اور بھی مختصر کر دیا گیا ہے۔ کسی گھر میں کہا جاتا ہے جی کہانی پڑھی جائے گی، تلاوت قرآن خوانی ختم ہوئی، کہانی پڑھی جائے گی، اور کہانی کیا پڑھتے ہیں؟ بی بی فاطمہ کی کہانی۔ یہ بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی لکھی ہوئی بھی دیکھی ہوگی، اور کچھ عرصہ ہوا بی بی زینب کی کہانی بھی آ گئی۔ یہ کہانیاں، قرآن خوانی کا یہ انداز ہمیں قرآن و سنت سے کہیں سے نظر نہیں آتا۔ ذرا تکلیف ہوئی، اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے بجائے یہ انداز اختیار کر لیا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ سب سے زیادہ مروج ہے قرآن خوانی کا سلسلہ، ان کے پیر و مرشد جو ہیں، ان کے بانی، مکتب بریلویت جو ہے، اس کے بانی کون ہیں؟ اعلی حضرت، نام پورا لے ان کا،
جب انہوں نے لکھا ہوا ہے تو کیا حرج ہے؟ اعلی حضرت امام و اہل سنت اور بڑا کچھ، اور آخر میں احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی۔ پیر و مرشد سے پوچھا گیا کہ سرکار کیا قرآن خوانی کروانا جائز ہے؟ تو اعلی حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن خوانی کرانا ناجائز ہے، اور قرآن خوانی کروانے والا اور کرنے والا دونوں گناہگار ہیں۔ کہا گیا، وجہ کہا کہ یہ قرآن خوانی معاوضہ لے کر کرتے ہیں، اور معاوضہ لے کر قرآن خوانی کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب شاگرد نے یا مرید نے کہہ لے، کیونکہ وہ تو پارٹی پیروں مریدوں والی پارٹی ہے نا، مرید نے کہا کہ سرکار اگر معاوضہ طے نہ ہو، ایسے ہی بلایا، مدرسے کے طالب علموں کو بلا لیا، محلے کی عورتوں کو بلا لیا، کہا نہیں کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، اگر معاوضہ طے نہ ہو تو کیا پھر بھی قرآن خوانی منع ہے؟ انہوں نے کہا اگر معاوضہ طے نہ ہو تب بھی یہ دونوں گناہگار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ قرآن خوانی کے بعد شرینی بٹے گی۔ ان کے الفاظ میں قرآن خوانی کے بعد شرینی بٹے گی، یہ طے ہے۔ اس شکل میں بھی قرآن خوانی کرنا گناہ ہے، دونوں گناہگار ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جن کے بانی، جن کے پیر و مرشد، جن کے راہبر و رہنما، جن کے سارا کچھ وہ ہیں جنہوں نے یہ تک کہا ہے کہ تم پر کسی دوسرے کا لٹریچر پڑھنا منع ہے، حرام ہے، صرف میری کتابیں پڑھو۔ دیکھیں آپ، لوگوں نے اپنے لیے اپنے مریدوں کو کس طرح پابند کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے لٹریچر کے سوا کسی دوسرے کی کتاب پڑھنا تم پہ جائز نہیں ہے۔ اب جن کے لٹریچر کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، انہی کے لٹریچر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن خوانی کرنے والے کرانے والے دونوں گناہگار ہیں۔ آپ کبھی اندازہ کر کے دیکھ لینا، آپ کو جہاں قرآن خوانی والے ملیں گے انہی کے مرید ملیں گے۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ وہی بات، نہ یہ اپنے پیر کی پوری مانتے ہیں، نہ اپنے دوسروں کی کسی کی مانتے ہیں، یہ اپنی من کی مرضی کرتے ہیں۔ بے عین ہی وہی معاملہ جو اہل تقلید کر رہے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب تو اس میں سے ایک فرد ہے نا۔ اہل تقلید بھی یہی آج کر رہے ہیں، کہیں گے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانتے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والے کہیں گے ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، شافعی کہیں گے کہ ہم امام شافعی کی مانتے ہیں، مالکی کہیں گے کہ ہم امام مالک کی مانتے ہیں، اور حنبلی کہیں گے کہ ہم امام احمد بن حنبل کی مانتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ وہ مانتے ہیں، لیکن کیا وہ بات پوری مانتے ہیں؟ امام، کسی بھی امام کا نام لے لو، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ سب کہہ کے گئے ہیں کہ تم دین وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا، دین وہاں سے لو جہاں سے ہم نے لیا۔ مطلب یہ کہ قرآن و سنت پڑھو، دین کو وہاں سے حاصل کرو۔ اور یہی ائمہ کہتے جا رہے ہیں، کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری تقلید نہ کرو، واضح طور پر لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الاوزاعی، نہ میری تقلید، نہ امام مالک کی، نہ امام اوزاعی کی، ان کی تقلید نہ کرو، بل خذوا من حیث اخذوا، تم بھی وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا۔ اور انہوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن کریم سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر ایک چیز عموماً کہی جاتی ہے، اس سلسلہ میں پہلے یہ کہا جاتا رہا، آپ اندازہ کریں کہ کتنی تنگ دلی آ جاتی ہے جب آدمی تعصب میں آتا ہے، تو تنگ دلی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ، بلکہ کہا گیا، لکھا گیا کہ دین اور اسلام یہ 4 فرقوں میں منحصر ہے۔ اسلام یا دین
4 فرقوں میں منحصر ہے۔ اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ 4 فرقوں میں منحصر یا 4 اماموں میں منحصر ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ان 4 اماموں کے باہر دین ہے ہی نہیں۔ منحصر کا معنی اس دائرہ کے اندر، بس اس دائرے کے باہر دین نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا، اللہ کے بندو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، تمہارے تو اپنے امام کا استاد تمہارے امام سے باہر ہے۔ تم کہتے ہو کہ ان 4 کے باہر دین نہیں، تمہارے استادوں کے، تمہارے اماموں کے استاد باہر ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے نام، امام شہاب، ابن شہاب، امام ثوری، امام اوزاعی، کس کس امام کا نام لیں، یہ سارے ائمہ بڑے بڑے، ان میں سے کوئی بھی ان 4 اماموں کا تابع نہیں ہے۔ تو کہا کہ اپنا فقرہ صحیح کرو، دین جو ہے، اسلام جو ہے، یہ 4 اماموں میں منحصر ہے۔ ایسا کرو گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین سے باہر شمار کیے جائیں گے، جبکہ وہ بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ تو تھوڑا سا ہوش آیا، کچھ لوگوں نے کہا یہ تو واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ اب کہا گیا، نیا جملہ اس کی جگہ تیار کیا گیا اور کہا گیا کہ دین، 4 امام جو ہیں یہ چاروں برحق ہیں۔ پہلا جملہ چھوڑا کیونکہ وہ خود سمجھ آ گئی کہ یہ تو بات غلط ہو جائے گی، ہم تو اپنے ائمہ کے استادوں کو بھی دین سے باہر نکال رہے ہیں۔ اب کہا گیا کہ دین جو ہے، یہ 4 امام جو ہیں یہ برحق ہیں، 4 امام برحق ہیں۔ اور یہ کہا ضرور گیا لیکن پھر مانا نہیں گیا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ کرنا ہو، یہاں بھی بعض مسجدوں میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور حرم شریف تک میں آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ 4 اماموں کو یہ برحق نہیں مانتے، بلکہ یہ صرف اپنے امام کو برحق مانتے۔ ایک مثال صرف میں دیتا ہوں۔ آج کل چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، تراویح کا موسم ہے، اور تراویح باجماعت پڑھی جاتی ہے، 11 پڑھی جا رہی ہیں، 20 پڑھی جا رہی ہیں، 46 پڑھی جا رہی ہیں، اس سے ہمیں اس وقت کوئی غرض نہیں۔ تراویح پڑھی جا رہی ہیں، امام جماعت کروا رہا ہے، اور پیچھے مختلف قسم کے لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی تراویح مکمل ہوئی، 8 والے کی 8 مکمل ہو گئی اور 20 والے کی 20 مکمل ہو گئی، آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ صفوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی موقع ملا نہیں ملا؟ آپ تراویح پڑھتے ہیں مسجدوں میں، کبھی کسی کو باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں؟ تراویح مکمل ہوئی اور باہر نکل رہے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو 8 تراویح کے بعد 12 اور پڑھیں گے اور 3 وتر پڑھیں گے، وہ اپنا کھاتا پورا کریں گے، اور دوسرے وہ ہیں کہ انہیں اتنا تو قبول ہے کہ 8 چلے گی، وہابیوں کے ساتھ آج ہم 8 ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب وتر کی باری آئی تو وہ یہاں سے نکل جائیں گے، کہیں گے کہ یہ وتر ہمارے امام کی طرح نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے امام 3 رکعتیں مسلسل پڑھتے ہیں اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرتے ہیں مغرب کی طرح، پھر اٹھتے ہیں، تیسری پڑھتے ہیں، یہ اس طرح نہیں پڑھتے، لہذا ہم ان کے ساتھ وتر نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ کہا گیا کہ 4 ائمہ برحق ہیں، کیا اس پر عمل بھی کیا گیا؟ نہیں کیا نا۔ 4 فرض اس امام کے پیچھے پڑھ لیے جو اس کا امام نہیں تھا، 4 فرض جو اہم ترین بات ہے، جو اصل نماز ہے، وہ اس کے پیچھے پڑھ لی، 8 یا 20 تراویح بھی اس کے پیچھے پڑھ لی، اور وتر کی باری آئی تو پھر اپنا امام یاد آ گیا۔ یہ کرنے کی باتیں اور ہیں، یہ ہیں ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی قرآن و سنت سے ہٹتا ہے پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا، جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا، اور ٹھوکریں کیوں نہ کھائے گا؟ جو صراط مستقیم کو چھوڑ دے گا، جو بڑی روڈ کو، شاہ راہ کو چھوڑ کر پگڈنڈی پہ پڑے گا،
کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، وہ کہیں کیسے سیدھا چل سکتا ہے؟ یہی حال ہمارے ان بھائیوں کا ہے جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے لگتے ہیں اور دوسرے پھر جہاں جا رہے ہیں ان کو پیچھے پیچھے لیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن و سنت کو اپنا رہنما مانے رکھیں، یقین جانیں کہ نہ کہیں ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہے نہ کہیں گرنے کا خطرہ ہے، آپ صحیح سلامت اپنا سفر مکمل کر لیں گے۔ اور اگر ان اختلافات میں ہی پڑے رہیں، میرا امام اور تیرا امام اور، تو پھر علامہ اقبال والی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ جیسے ہماری نمازیں ہوتی ہیں، آج کل 20 تراویح پڑھ کے یقین جانیں 20 تراویح والوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال بہت دور کی سوچ کر بات کیا کرتے تھے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ یہ انداز نماز کا چھوڑو، صحیح ہو جاؤ، اور ایسے امام کو چھوڑو جو کتاب و سنت کی بجائے اپنے پیچھے تمہیں لگا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں تو یقین جانیں کہ ہم صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اختلافات میں پڑے رہیں گے، ہمارے اندر کمزوری آئے گی۔ میں نے سورہ انفال کی آیت پڑھی ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دو کی اطاعت معروف ہے، تیسرے کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ علل اطلاق صرف دو کی اطاعت ہے۔ تیسرے کی اطاعت کا حکم بھی ملا تو کس شکل میں ملا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دو کے ساتھ اطیعوا موجود ہے، تیسرے کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ تین جگہ یہاں بھی آئی ہیں، تینوں جگہ للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تینوں کے لیے لام موجود ہے۔ یہاں تینوں کے لیے لام موجود کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے دو کی اطاعت فرض اور واجب ہے علل اطلاق، اس میں کوئی پس و پیش نہیں، کوئی مین میخ نہیں۔ جو حکم آئے گا قرآن کریم میں مانا جائے گا، جو حکم آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے اس کو مانا جائے گا، وہاں کوئی پس و پیش نہیں۔ تیسری پارٹی کے لیے کہا، وہ عالم ہوں، حاکم ہوں، امراء ہوں، ائمہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ان کی اطاعت کب کی جائے گی؟ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع حکم دیں گے۔ اب کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع حکم دیا تو وہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا حکم ہی ہو گیا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک باقاعدہ قاعدہ رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر کسی معاملہ میں رب کائنات کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت واجب نہیں، وہ امام ہو، وہ صحابی ہو، وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی معصیت نافرمانی ہے، کسی کی اطاعت ہم پہ واجب نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تنازع کرو گے فتفشلوا، تو ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ اختلافات بھی بے شمار ہیں اور مسلمانوں کی ہوا بھی اکھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں یہ ہمارے دائیں بائیں مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ صرف اسی وجہ کہ ہمارے مذہبی اختلافات، ہمارے سیاسی اختلافات، ہمارے معاشی اختلافات، ہر رنگ میں مسلمانوں میں اختلافات موجود ہیں۔ اگر ان اختلافات کو دیکھیں تو پھر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ لگتا ہے کہ انہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تنازع کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ فاشل، ناکام۔ کیا کہتے ہیں ناکام کو عموماً؟ جو آدمی
کامیاب نہ ہو سکا، لوزر۔ اگر اختلاف کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ اس وقت جو کچھ عرصہ پہلے کی کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے، اعداد و شمارات ہیں، اس حساب سے اس وقت دنیا میں کل انسان جو ہیں وہ 7 ارب کے قریب ہو گئے ہیں۔ 7 ارب، اور ان میں سے 2 ارب کے قریب صرف مسلمان ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت ان میں اور اضافہ فرمائے۔ اب یہ آپ اس کی پرسنٹیج نکال کے دیکھیں کہ مسلمان کتنے ہیں۔ 7 ارب کل کائنات ہے، دنیا ساری، اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، فلاں فلاں سب شامل ہیں، اور ایک طرف 2 ارب صرف مسلمان ہیں۔ 7 اور 2 کا بیلنس کر کے دیکھیں، 1/3 نہیں بن جاتا، بلکہ 1/3 سے بھی تھوڑا زیادہ، نہیں 1/3 سے تھوڑا کم رہ گیا، 35%، 1/3 سے بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے الحمدللہ کہ اگر یہ اکٹھے ہو کر اتحاد کر کے کسی بھی طرف منہ کر لیں، ان کے سامنے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ لیکن نہ ہمارا سیاسی اتحاد ہے، نہ ہمارا دینی اتحاد ہے۔ سیاست میں ہر کوئی اپنے 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 کھاتے میں اپنی کرسی کے پہیے مضبوط کرنے کے چکر میں ہے، اور دین والوں کا حال ہے تو وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ 4 ہوئے، پھر اور بڑھنا شروع ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا اب سچا ہو چکا ہے، یا کچھ کمی باقی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود 71 فرقے ہو گئے، عیسائی 72 ہو گئے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقے ہو جائے گی۔ کسی کو شک ہے کہ آج 73 فرقے ہیں یا نہیں ہیں؟ 73 ہو چکے ہیں یا نہیں؟ 73 میں سے جو صرف شیعہ ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم، محدث اور مفسر، تفسیر عزیزی ان کی، اور بہترین کتاب تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ لکھی، جسے عربوں نے ترجمہ کیا، اور سعودی عرب کے دارالافتاء نے اس کتاب کو مختصر کر کے لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا اور تقسیم کیا۔ اس کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف شیعہ کے 73 سے زیادہ فرقے ثابت کیے ہیں۔ صرف شیعہ کے 73 سے زیادہ فرقے صرف شیعہ میں ہو چکے ہیں۔ اور سنیوں میں کتنے ہیں؟ اب میرا خیال سنیوں میں تو ہم گن بھی نہیں سکتے کتنے فرقے ہو گئے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ زیادہ دور نہ جائیے، صرف آپ اپنے پاکستان انڈیا میں جو زیادہ زوردار طریقے سے مروج ہے مذہب حنفی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان میں آپ نگاہ دعا کے دیکھیں، آپ کو قدم قدم پہ نئے سے نئی جماعت ملے گی، اور وہ سارے بالجملہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فرقے بے شمار ہو جائیں گے، اور اس وقت تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھو۔ فرمایا عضو علیہا بالنواجز، ان کو دانتوں کے نیچے جیسے دبا کے رسی کو یا دھاگے کو پکڑتے نا دانتوں سے، رسہ کشی تو آپ نے دیکھی ہوگی، رسہ کشی میں کچھ لوگوں نے رسہ دانتوں کے نیچے دبایا ہوا اور کھینچ رہے، دانتوں سے بھی پکڑا ہوا اور کھینچ بھی رہے۔ یہ 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں، سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعدی عضو علیہا بالنواجز، ان 2 چیزوں پر اپنے دانت گاڑ دو، یعنی ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور یقیناً جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول کی مانتا ہے، اسے کیا خطرہ ہے؟
اسے انشاءاللہ نہ دینی خطرہ نہ دنیاوی خطرہ، نہ اس دنیا میں خطرہ نہ آخرت میں خطرہ، اور اگر صحیح مانے تو نہ اسے مادی خطرہ نہ روحانی خطرہ۔ وہ روحانی طور پر بھی مطمئن کتاب و سنت پر عمل کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کے رزق کا انتظام بھی کرے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بالکل ایسی ہو چکی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم عددن ہیں، اور اتنی تعداد ہمارے پاس مالی ہے کہ ہمارے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاہیں تو ایک ملک کو خرید کر اپنی جیب میں ڈال لیں۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گدھے بھی اس وقت گاجر کا مربع کھاتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بندر بھی بہت قیمتی غذائیں کھاتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ایک ایک دن کا کروڑوں روپے کا خرچہ، ایک ایک دن کا۔ یقین جانے کے بعد دفعہ یہ اعداد و شمار پڑھ کر تعجب ہوتا ہے، مسلمان اتنی دولت کے مالک، مسلمان اتنی تعداد میں موجود، اور پھر بھی ہم مار کھا رہے ہیں، وہاں ہمیں لتاڑا جا رہا ہے، وہاں ہمیں مارا جا رہا ہے۔ یہ صرف اختلافات کا نتیجہ۔ اختلافات کے آنے کے نتیجہ میں ہمارے اندر ایمان کمزور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آہستہ آہستہ کمزور ہوتے گئے۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تنازع نہ کرو، فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے، وتذھب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف تلاوت کی بلکہ اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صیام و قیام اور تلاوت قرآن کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔